وذکرہم بأیام اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ 13واں پارہ ہے، سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ پنجتن پاک کی نسبت سے آیت بھی 5 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وذکرہم بأیام اللہ، اور یہ سارا فیضان جو ہے حضور غوث پاک کا ہی ہے، بے شک یہ ان کی کتاب سے ہی بات کر رہا ہوں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں دین تو 1400 سال پرانا ہی ہے، محبوب بھی ہمارے پرانے ہیں جو آقا و مولا ہے، سب پرانے ہیں، بات بھی وہی رہے گی، نئی بات کون، بلکہ ہم کر ہی نہیں سکتے، وہی بات چلے گی اور اسی بات کا فیض رہے گا۔ تو یہ اور بات ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نئی بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ نیا نقطہ نکالا ہے، وہ غور نہیں کرتے کہ بعض دفعہ کسی بزرگ کی توجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نقطہ ان کو سمجھ آ جاتا ہے اور وہ بڑے فخر سے ممبر بیٹھ کہتے ہیں یہ میں نے نکالا ہے۔ نہ، ہماری کیا اوقات ہے، سارے نقطے تو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نکال چکے ہیں، اب کون سا نقطہ ہے جو علم غوث پاک کو ہے، کوئی مائی کلال دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا میں اپنے مرید کو کیسے دیکھتا ہوں، بلکہ مرید نہیں ساری دنیا کو کیسے دیکھتا ہوں، اور دنیا بھی چھوٹی ہے، فرمایا ساری کائنات کو کیسے دیکھتا ہوں، جیسے رائی کا دانہ ہو ہتھیلی پر، رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہو تو ساری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں۔ ابھی تو یہ دنیا کی وسعتوں کے حوالے سے آپ کو نہیں علم کیا معاملات ہے، 18,000 مخلوق جو ہے اس کا آپ کو نہیں پتا، اور عبدالقادر کہہ رہے ہیں کہ میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ علم ہے جو علم اللہ نے عطا کیا ہے، اس قادر نے اپنے عبد کو جو عبدالقادر ہے اس کو عطا کیا ہے۔ اور آپ یہ بات فرماتے ہیں سر الاسرار کے اندر، آپ کی کتاب ہے جو کہ باطنی کتاب ہے، اس میں یہ ایک آیت آپ کوٹ کرتے ہیں، اور اس آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو وہ یاد دلوائے، وہ وقت یاد دلوائے۔ کون سا وقت ہے؟ وہ وقت ہے جو عالم ارواح کا وقت تھا، اور جہاں سے ہم نے ایمان کی تجدید کی تھی، جہاں پر پہلا جلسہ خدا نے منعقد کیا تھا اور پہلا میزباں خدا تھا، مہمان ساری کائنات کی مخلوق تھی۔ ایک جلسہ عظمت مصطفیٰ کا تھا اور ایک جلسہ عظمت توحید کا تھا۔ توحید کی باری آئی تو سب کو بلایا، سب کو بلایا، میں تمہارا رب ہوں۔ اور کچھ لوگ جاہل یہاں سے بھی اس آیت سے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے بھی تو کہا تھا کہ ہاں تمہارا رب ہے۔ نہ، صوفیہ کہتے ہیں جب خدا نے کہا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں، تو تمام روحوں سے پہلے جو سلطانوں کی سلطان روح تھی، حضور کی روح مبارکہ، انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی، ان کو فالو کیا تمام ارواح نے، اور ہم نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اب قالوا بلا شاہدنا، اب شاہد کس کو کہا؟ کچھ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں کہا اللہ نے کہ لوگوں تم شاہد ہو جاؤ۔ تو بھائی اگر ہم شاہد ہونے والے ہوتے تو ہم دنیا میں آ کر وہ بھول کیوں گئے؟ اگر میں شاہد ہوں، اللہ نے مجھے شاہد بنایا، اور اللہ جس کو گواہ بنائے کیا وہ بھول سکتا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں قرآن ہم پڑھتے ہیں تم بھی پڑھتے ہو، نہ، فرق ہے۔ یہاں عظمت ایک ایک آیت سے عظمت مصطفیٰ اجاگر ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم شاہد ہو جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ نے محبوب کو کہا محبوب اب تم شاہد رہو، اب تم شاہد رہو۔ گل میں وڈی کرنا لگا وا، آپ جو نام تھے تو کچھ نہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے تو کچھ نہ تھے، آپ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، آپ جان ہے جہاں کی، جان نہیں تو جہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس روح کے اقرار کے بعد وہ شاہد بنے۔ اللہ نے کہا محبوب اب دیکھو
ایسے نہ ہو یہ بہک جائیں، ایسے نہ ہو یہ بھول جائیں۔ پھر وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دیا، ہمیں اپنا محبوب دیا۔ محبوب نے قرآن سنا کر سینے روشن کیے، اور کبھی قرآن حسین نے سنایا، اور آج تک وہ تصویر ہے کہ قرآن زندہ ہے۔ قرآن زندہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ حسین پڑھ گئے، اور پھر حدیث مبارکہ سنا کر، حضور نے حدیث قدسی سنا کر، وہ الہامی فیض اپنے سینے پر لے کر ہر سینے کو اس کے سینے کی وسعت کے مطابق فیض دیا۔ ہر صحابی کا مقام دوسرے صحابی سے الگ کیوں ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ حضور کے سینہ اقدس سے فیض ہر صحابی نے اپنی وسعت کے مطابق لیا ہے۔ اور صدیق کے سینے کی کیا بات ہے، حضور نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا اے صدیق میں نے تیرے سینے میں ڈال دیا۔ اب سوچو سینہ مصطفیٰ کی وسعت کیا ہوگی، اور پھر سینہ صدیق کی وسعت کیا ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں حضور نے صحابہ کی تربیت کر کے پھر یہ سلسلہ چلا دیا، روکا نہیں۔ علی کو بھیج دیا، جاؤ علی اب اس سلسلہ چلاؤ۔ 3 سلاسل کا فیض علی سے چل رہا ہے، ایک سلسلے نقشبندیہ کا فیض ابو بکر صدیق سے چل رہا ہے۔ صوفیہ نے یہاں پہ بات لکھی، انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر کو اپنے ساتھ حضور نے سلایا ہے، عمر فاروق کو ساتھ سلایا ہے، عثمان غنی کو بھی ساتھ ہی سلایا ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ وہ کچھ صوفیہ کہتے ہیں کہ آپ آج بھی جا کر دیکھ لو، این اسی اینگل میں، اسی سیدھ میں، اسی سمت میں جہاں پہ حضور کی قبر انور ہے، اسی سمت میں عثمان غنی قبر انور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جنت البقیع کے اندر ہے۔ اب علی کو وہاں پہ کیوں، علی کو بھی چاہتے مدینے میں چلا سکتے تھے۔ صوفیہ نے راز کھولا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کیونکہ نبی کو پتا تھا کہ اب میرے بعد نبوت بند ہے، ولایت چلے گی، ولایت علی سے چلانے کے لیے علی کو دور بھیجا۔ سبحان اللہ، علی کو دور بھیجا۔ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ آپ جائیں کشمیر کے اندر، یہ میاں شیخ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک شعر ہے پنجابی کا، وہ شعر تو مجھے یاد نہیں، اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری قبر میرے دادا مرشد کے ساتھ نہ ہوتی تو آج جب لوگ میرے مزار پر آتے تو ایک عجیب رنگ ہوتا۔ عارف کھڑی سرکار میاں عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار ان کے دادا مرشد کے قدموں میں ہے، اور یہ بات اپنی زندگی میں کہہ گئے کہ اے عارف کھڑی، اے میاں محمد بخش، اگر تیری قبر تیرے پیر کے ساتھ نہ ہوتی تو آج لوگ جب تیرے مزار پر آتے ایک عجیب میلہ ہوتا، عجیب رنگ ہوتا، ساتھ ہو صدیق ولایت چلائے۔ وہاں پہ عارف کھڑی آرام سے لیتے ہیں کہ دادا مرشد پاس ہے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ علی کو دور اس لیے بھیجا تاکہ جاؤ علی اب تخت ولایت تمہارا ہے، ولایت چلاؤ۔ یہ سارے سلسلے چلا کر فیض ہمیں کہاں کہاں مل رہا ہے، جنکشن بنا دیا، کبھی گولڈا چلے جاؤ، آلو مہار چلے جاؤ، سرکپور چلے جاؤ، انتیال چلے جاؤ، یہ سارے حق بہو سلطان چلے جائیں، ان کے مائی باپ پہ چلے جائیں، یہ جنکشن ہمیں دے دیے گئے ہیں۔ اب یہ جنکشن ہونے کے باوجود اگر ہمیں وہ وعدہ یاد نہ آئے تو اب اس میں نہ خدا کا قصور ہے معاذ اللہ، نہ حضور کا، یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم غور نہیں کر رہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان اولیاء کی آج بھی قبروں پہ میلے لگے ہیں؟ یہ کبھی تلاش کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے وہ جو وعدہ تھا نا، سلطان یہ حضور یہ پیس نئی شاہ صاحب نے بات ختم کر دی، انہوں نے کہا وہ جو کالو بلا کی آواز تھی نا، وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے آج کی بات ہو، جیسے آج کی بات ہو۔ صوفیہ کو آج بھی وہ آواز آتی ہے کہ کالو بلا شاہدنا، خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے کہہ دیا میں تمہارا رب ہوں تو اب اس پر تم قائم رہنا، اور رب کا مطلب ہی پالنے والا ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ رب پالنے والا بندہ نہیں پالتا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے رب کو رب مانا ہی نہیں، تو ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور پھر بغداد شریف رحمۃ اللہ تعالی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی توجہ کا معاملہ ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ پیر مہر شاہ صاحب اس وقت قادیانی کے مقابلے میں ہو رہا ہے، تو سید چانند شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو دریائے جہلم سے ایک فوج اور بڑی تیزی سے گزر رہی ہے،
اور وہ فوج سے میں نے پوچھا اسرار سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لاہور جا رہے ہیں۔ لاہور کیا کرنے جا رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کہاں سے رہے ہیں؟ ان کا ہم بغداد سے آ رہے ہیں، لاہور کو جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ آج سید مہر علی شاہ کا مناظرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سید مہر علی شاہ مناظرہ۔ اب ان کی توجہ کوئی منکر، میں یہ کہتا ہوں غوثپا کا منکر جو ہے نا وہ پہلے مہر علی کے مقام کو چھوئے، سبحان اللہ۔ اگر چھو سکے تو پھر بغداد والی طرف انگلی کرے۔ اللہ مردے کیسے زندہ کرتے تھے؟ عقیدے کی بات، مردہ کیسے زندہ کرتے تھے؟ یہاں پہ تو مہر علی نے لاہور میں دعویٰ کرتی یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج ایسے کرتے ہیں کہ ایک پیدائشی نبینہ لاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، اور جس کی دعا سے جس کی آنکھیں واپس آ جائیں، وہ دین سچا، وہ آدمی بھی سچا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ کانے آج تو مردہ لا، آج کوئی مردہ لا۔ مہر علی تکبیر، یا رسول اللہ، تحقیق، یا حیدری، یا غوثیہ، یا غوثیہ، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مہر علی جو یہ دعویٰ اس دور میں کر رہا ہے، یہ بات پرانی تو نہیں ہے، یہ 1900 کی بات ہے۔ یہ مناظرہ لاہور باسی مسجد گواہ ہے، لوگ گواہ ہیں، عالم ارواح کے اندر ہر چیز گواہ ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے وہ مردہ نہیں لائے۔ اور آپ سے بعد میں کچھ مریدوں نے پوچھا، کچھ کا ایمان ضعیف بھی ہوتا ہے، حضور اگر وہ لے آتے، فرمایا اگر وہ لے آتے تو میں زندہ کر دیتا، کیونکہ حضور مجھے فرما رہے تھے کہ تم دعویٰ کر دو، زندہ کرنے والا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر مہر علی کے پیچھے ہاتھ رسول اللہ کا ہو تو مردہ زندہ کرنا کون سا محال ہے؟ اگر غوث جلی نے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کیا ہے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ اور پھر شان دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کم بھی اذن اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاؤ۔ اور جب غوث پاک کو عیسائیوں نے کہا کہ اگر مردہ زندہ کر دیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ کیسے زندہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا وہ کہتے تھے کم بھی اذن اللہ۔ فرمایا اگر میں آج اپنے اذن سے زندہ کر دوں، سبحان اللہ، یہ تو اس سے بڑی بات ہے۔ آپ نے ٹھوکر ماری، فرمایا کم بھی اذنی، اٹھ میرے اذن سے اٹھ۔ وہ مردہ اٹھا، بانسری بجاتا ہوا، کیونکہ اس کا پیشہ یہ تھا۔ وہ سارے مسلمان ہوئے، اس نے مل کے کلمہ پڑھا اور قبر میں ہی لیٹ گیا۔ تو اس کے اوپر حضور مجدد پاک نے ایک پوائنٹ دیا، لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے یہ کیوں کہا کم بھی اذنی، میری اذن سے اٹھ؟ حدیث قدسی ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ بندہ مومن پہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کی زبان سے رب کلام کرتا ہے، اس کی زبان سے رب کلام کرتا ہے۔ تو حضور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک نے یہ کہا تھا اس وقت آپ اللہ کی محبت میں فنا تھے، اللہ کی درجنوں پہ تھے، آپ اس درجے پر تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کن بِإِذْنِی تو اس وقت غوث پاک نے اپنی ذات پیچھے کر دی۔ اب خدا ہی کہہ رہا تھا کن بِإِذْنِی، جب خدا کہتے میری عزت سے اٹھ، سبحان اللہ۔ ایک مردہ نہیں، دو مردے نہیں، پھر جتنے چاہے زندہ ہو سکتے ہیں۔ پھر اتنے جاہل ہیں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ مردہ زندہ تو کام کرنا مشکل ہی کوئی نہیں، انہوں نے تو دل زندہ کیے ہیں، میں کھانے آباد کیے ہیں۔ کون سا ایسا سلسلہ ہے جو میرے غوث سے فیض نہیں پا رہا؟ نقشبندیوں کو دیکھ لو تو میرے غوث پہلے، سبحان اللہ۔ آپ قادریوں کو دیکھو غوث پہلے، چشتیوں کو دیکھو تو غوث پہلے، سہروردیوں کو دیکھو تو غوث پہلے۔ یہ وہ ادا ہے جو عبادت کر کر کے 40 سال عشاء کے وضو سے جس نے فجر ادا کیا اسے غوث جلی کہتے ہیں۔ یہ مقام ایسے نہیں ملا، شریعت کی پاسداری کی ہے، احکامات عمل کیا ہے۔ تو اگر خدا یہ انعام دے دے، اپنے بندوں کو اختیارات دے دے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور جو اعتراض غوث پاک پہ کرتا ہے در حقیقت خدا پہ کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا عبد القادر نے یہ کیا تو اس کا مطلب کہ قادر کے بندے نے یہ کیا۔ اگر آپ کو اس پر اعتماد ہو، یقین ہو کہ وہ کر سکتا ہے، وہ کن کہے تو فیکون ہو سکتا ہے، تو پھر اعتراض سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صوفیہ کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے ایمانوں کی محبت نصیب فرمائے، اور آج کل جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں سے اپنے ایمانوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔